خواجہ سرا جو ہیں ان سے بھی پردہ کیا جائے؟ ہاں کیا جائے۔ یہ دیکھو نا کہ ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں برے بھی ہوتے ہیں، تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو تو عورت کے آگے بھی اپنا بدن نہیں کھولنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ کیا عورت مسجد میں لپسٹک لگا کے آ سکتی ہے؟ اب تو پورا میک اپ کر کے آتی ہے، تم لپسٹک کو رو رہے ہو۔ بس میرا بھائی، جب حیا نہ رہا بات ختم ہو گئی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حضور نے فرمایا جب حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، بس۔ وہ ہمارے بلوچ کہتے ہیں جب سر تو لتھی لوئی پیچھے کیا کرے سی کوئی، یعنی جب سر کا کپڑا ہی اتر گیا تو اب بے حیا کا کیا علاج ہے؟ ورنہ شریعت میں عورت کو میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تم اپنے خاوند کے لیے لگاؤ، بنو سنورو، سب کچھ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ لگاؤ۔ انہوں نے یعنی اب مختلف اضلاع میں عمرے کی تربیتوں کے کورس مقرر کیے، بڑا فائدہ، اللہ کامیاب کریں۔ میں تو کہتا ہوں تمام علماء اپنے اپنے ضلع میں اپنے اپنی تحصیلوں میں کریں، تاکہ جب لوگ عمرے پہ آئیں تو ان کو عمرے کے مسائل کا پتہ ہو۔ ہاں یہ حدیث ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو والدین اپنے کمرے میں نہ سلائیں، چونکہ 10 سال کا ماشاءاللہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ جن نے بہنوں کے ساتھ برائی کی، کئی لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ جن نے ماں کے ساتھ برائی کی، اور کئی لوگ ایسے ہیں برائی تو نہیں کی لیکن وہ باپ اور ماں کو ملتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں بھی وہی خیالات چکراتے رہتے ہیں۔ اس لیے حکم ایک الگ کر دو۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ تو رب کعبہ کو کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ کعبہ اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم سجدہ چھوڑ دیں گے، یا اب اگر ہم ہوائی جہاز پہ ہیں تو کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے۔ چلو ہوائی جہاز پہ بھی نہ جائے، اسی چوتھی منزل پہ کھڑے ہو جائیں، کعبہ تو پہلی منزل سے بھی نیچے ہے، تو ہم اس کوٹھے کو تو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، طرف ہے یہ صرف۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ استخارہ نماز اسی طرح جیسے باقی نمازیں پڑھتے ہو، 2 رکعت استخارے کی نیت سے پڑھ کے پھر اول آخر درود شریف اور 3 دفعہ دعا استخارہ، کسی وقت بھی، دن ہو رات ہو کوئی ہو۔ اگر زبان میں لکنت ہو تو قرآن پاک کی جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وہ پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، سب جائز ہے، لیکن افضل درود وہی ہے جو نماز میں ہے۔ میری بیوی مجھے اور میرے والدین کو گالیاں دیتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو سمجھاؤ اگر باز نہ آئے تو ایسی عورت کو طلاق دے دو۔ جو خاوند پہ لعنت کرے اس کو بیوی سمجھے گا۔ اور نیند کے لیے بھی سب سے بڑا عمل درود شریف ہے، ان کو کہیں کہ رات کو وضو کر کے پاک بستر پہ سوئیں اور درود شریف پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اسی نیت سے کہ اللہ مجھے سکون کی نیند، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ 1 کروڑ درود جو ہے افضل میں نے بتا دیا نا، وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو۔ یار مشکل کیا ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، میرے شیخ تھے بڑھاپے میں روزانہ 1 لاکھ درود پڑھتے تھے، اور پابندی سے نمازیں، اشراق، اوابین، اور پھر ہمیں پڑھاتے بھی تھے، اس میں بھی تو ٹائم لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دے رکھی تھی کہ جب آدمی دین میں آتا ہے تو اس کے وقت کو اللہ اس کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض معاریات میں کوئی مسئلہ سمجھ لو
کہ آپ کے پاس جہاز میں بیٹھ گئے، کوئی کپڑا نہیں احرام کا، آپ صرف قمیض بنیان نکال لیں، شلوار میں بیٹھے رہے، اسی قمیض کو ایسے کندھے پہ ڈال دیں اور لبیک پڑھ کے نیت کر لیں، جب اترے چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ وہ جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں وہ تو ہیں نا آپ کے پاس، وہ نکال، صرف شلوار میں بیٹھے رہے، وہی کپڑا کندھے پہ۔ قمیض پہننا منع ہے نا، قمیض کو چادر بنا کر پہن لو تو کیا حرج ہے؟ اگر پہلے مسئلہ پوچھ لیں تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی نا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا شافی یا سلام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم لا تخزنا فانک بنا عالم ولا تعذبنا فانک علینا قادر۔ اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر۔ یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا، اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا واستوصانا و امور المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔